عزیز صاحب مفتمم دارالعلوم ختم نبوت دارالعلوم تشریف فرما ہے۔ ان کی محبت، مہربانی، شفقت کہ انہوں نے ہمیں یہ وقت عنایت کیا، تو ان کو دعوت دیتے ہوئے اور سادہ لفظوں میں کہ میری محبت دا عنوان پیارا، میری محبت دا عنوان پیارا، تشریف فرمائے مفتی محمد رضوان پیارا۔ عقیدت دا کہو جان عنوان سوچا، عقیدت دا کہو جان عنوان سوچا، میرا ہے کہ تخیل تے غلطان سوچا، تعارف میں حضرت دا کسرا کراواں، چن کے میں کہو جی الفاظ لیاواں، تعارف میں حضرت دا کسرا کراواں، اللہ دی تھامے میں پلکاں بچھاواں، علامہ مفکر مناظر ہے اعلیٰ، عبور تاریخ تے گہرا مطالعہ، استاذ حدیث قرآن دا ہے کاری، استعماری قوتاں دی کھولے مکاری، نبی دی محبت سینے تے دردے، نبی دی محبت سینے تے دردے، اے دشمن لی برکے تے سجنا لی بردے، کو کالا یا کانا ڈالے تو ڈاکا، کوئی کالا یا کانا ڈالے تو ڈاکا، نبی دی اے ختم نبوت رکھا، نرالی خطابت دلکش اندازے، نرالی خطابت دلکش اندازے، شستہ لہجہ عجب سوز سازے، اور حشو و تقویم تو پاک انتی گلے، حشو و تقویم تو پاک انتی گلے، حشو و تقویم تو پاک انتی گلے، اور کہیں کہیں نو دینا رب و جوالے، مختصر کے وقت جامع پیغام اللہ رے شورش کی ابو الکلام، اللہ رے شورش کی ابو الکلام، اور آخری بات کہ نہ قدری نہ کریو اے نعمت خدائے، نہ قدری نہ کریو اے نعمت خدائے، بغض دی البتہ کوئی نہ دوائے، لگے نہ شالا الہ علاج مردے، خواجہ اندہ نفلاں تحجد فرضے، درخواست گزارم بندہ نجیب، درخواست گزارم بندہ نجیب، تشریف لیامن مفتی محمد رضوان عزیز، حضرت مولانا مفتی محمد رضوان عزیز۔ الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلا، والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسولا، وعلى آلہ واصحابہ الذین تبعوہم بإحسان إلی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، او کما قال علیہ السلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، آج آپ کے اس جامعہ حیات القرآن میں دوسری بار اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف نصیب فرمایا، اور ہمارے برادر محترم حضرت مولانا اسلم صاحب دامت برکاتہم اپنے عجیب شاعرانہ تخیل سے جس طرح اظہار خیال فرما رہے تھے، یہ ان کا حسن ظن ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جیسے وہ فارسی کی کہاوت ہے من آنم کے من دانم، ہم اپنے آپ کو خود پہچانتے ہیں، اللہ ہمارا ابھی تک بھرم رکھا ہے، اللہ روز محشر تک ہمارا بھرم قائم رکھے۔ معزز سامعین، آپ کے اس جامعہ میں جو کہ قرآن پاک کی خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں، آج بھی کچھ مبارک بچوں نے، سعادت مند بچوں نے اللہ کی اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کی تکمیل سے فارغ ہوئے، اور آج خوش قسمتی سے دن بھی وہ اکٹھا ہو گیا جس کو 14 اگست کہتے ہیں، ہمارے پاکستان کا یوم تاسیس یا یوم اجرا کہہ لیجیے، جس دن ہمارا یہ ملک بنا، اس کو حسن اتفاق کے ہی یا ادارے والوں کے حسن ترتیب
کہ جس قرآن کے لیے جو ریاست بنی اور جس تاریخ کو اس ریاست کا وجود جو ہے وہ سامنے آیا، مجسہ شہود پہ نمودار ہوا، اور انہی دنوں بچوں کے ختم قرآن کی تقریب رکھ کر انہوں نے 2 پیغام اکٹھے کیے ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ قرآن اپنی اصلیت میں ایک نظام ہے۔ قرآن صرف ہمارے مردوں کو بخشوانے والی کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک در حقیقت ایک مسلمان کے لیے مکمل ضابطہ حیات اور ایک معاشرے کے مطابق ایک مکمل نظام ہے۔ اسی نظام کے لیے ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے محنت کر کے کوشش کر کے ایک ملک حاصل کیا۔ اسلام کو اگر ہم انفرادی زندگی تک محدود کر دیں، عبادات تک محدود کر دیں کہ ہر شخص اپنی مرضی کی عبادت کرے اور جیسے اس کا جی چاہے کرتا رہے، تو یقین کیجئے دنیا کفر سے ہماری دشمنی اسی دن ختم ہو جائے گی۔ چونکہ دنیا کفر کو ہماری نہ تو نمازوں سے غرض ہے، نہ ہمارے روزوں سے غرض ہے، نہ ہماری کسی اور عبادت سے خوف ہے۔ چونکہ دنیا کے سارے مذاہب، دنیا کے سارے نظام یہ ہر فرد کو، ہر انسان کو شخصی عبادت کا حق دیتے ہیں۔ شخصی طور پہ کوئی جتنی مرضی عبادت کرے اور جیسی سوسائٹی اور جیسے معاشرے میں رہنا پسند کرے، دنیا کا کوئی قانون، کوئی مذہب اس سے جو ہے وہ ٹکراؤ نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے دنیا میں یہودیت، ہندوازم، سکھ ہے، عیسائیت، جتنے بھی دنیا کے مذہب آپ دیکھ لیں، سارے کسی انسان کسی مذہب کی شخصی عبادت میں خلل نہیں ڈالتے۔ کسی کو شخصی عبادت سے کوئی نہیں روکتا، کوئی رات کو تہجد پڑھے یا مسجد میں جائے یا مندر میں جائے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں اور اس سے کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی ایک سوسائٹی میں مسلمانوں کے ملک میں رہے، ہندوؤں کے ملک میں رہے، کفار کے ملک میں رہے، پھر بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ جو اسلام سے پوری دنیا کو اصل تکلیف ہے، اصل جو المیہ ہے جس کی بنیاد پر دنیا کے سارے مذاہب اسلام کے مد مقابل ہیں، ہم اسلام کو پرسنل زندگی ہی کے لیے نہیں سمجھتے، اسلام کو ایک چھوٹی سی مختصر سوسائٹی کا نظام نہیں سمجھتے، بلکہ اسلام کو تمام نسل انسانی کے لیے راہ نجات سمجھتے ہیں، تمام نسل انسانی کے لیے اللہ کا آخری قانون سمجھتے ہیں، اور اس کو بحیثیت نظام، بحیثیت قوت نافذہ کہ یہ زمانے میں اپنے عدل و انصاف کو، اپنے قانون کو بحیثیت حاکمانہ شان کے نافذ کرے، ہم اسلام کو اس حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ اسلام کا سیاسی پہلو ہے، یہی وہ اسلام کی پاورفل صورت عملی یا شکل و صورت ہے جس کو دیکھ کر دنیا کفر اسلام سے خائف ہے۔ وہ اسلام کو پرسنل معاملات میں ڈسکس کرنے کو تیار نہیں، لیکن بحیثیت مجموعی جب ہم اپنے اس قرآن کو دنیا کے سارے نظاموں کے مقابلے میں بطور نظام پیش کرتے ہیں، تو تب دنیا پریشان ہوتی ہے کہ اب ہمارے نظاموں کی موت یقینی ہے کہ جب حق کا سورج طلوع ہو جائے تو شک کے اندھیرے ٹھہرا نہیں کرتے، شک کو جو ہے کوئی شکوک و شبہات کی تاریکیاں دم توڑ دیتی ہیں۔ اور اسلام نے 1400 سالوں میں اپنا یہ وجود منوایا ہے کہ اسلام ایک عدل کا مذہب ہے، اسلام نسل انسانی کا خیر خواہ مذہب ہے، قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور جب اس کے بعد پھر آپ اگلی زندگی میں دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اپنا مذہبی تشخص رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی مذہبی تعلیمات کو گم کر چکے ہیں۔ کسی کے پاس تورات کا اصلی نسخہ موجود نہیں، کسی کے پاس زبور محفوظ نہیں، کسی کے پاس انجیل کی اصلیت بچی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتاب اللہ کو حفظ کرنے والوں سے لے کر آج کے دن تک آپ کے ان بچوں نے جو قرآن پاک حفظ کیا ہے، یہ ایک ایسا تسلسل، ایسی لڑی ہے، ایسی سند متصل ہے جو سند بھی نہیں ٹوٹ رہی، جو تسلسل بھی نہیں ٹوٹ رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کا نقارہ بدنے تک یہ امت اس کتاب کی حامل ہے۔ اس طرح اس لفظ کو محفوظ رکھا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا تھا اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتلایا تھا۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، اس امت کو یہ شرف اور فخر حاصل ہے۔ اب آپ بات کو سمجھیے کہ مسلمان کبھی بھی ایک حکومت کے بغیر، ایک اسلامی ریاست کے بغیر کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ مسلمانوں کا تحفظ بھی قرآن میں ہے،
اور قرآن کی جو عظمت ہے وہ اس کے نظام میں ہے کہ اس کو بحثیت نظام دنیا میں متعارف کروایا جائے، بحثیت نظام، بحثیت ایک جو زندگی کا لاہ عمل ہے، دنیا کے سامنے اس کی شکل کو کھولا جائے۔ اور یہ کام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا، اور اس کام کی، اس نظام تعلیم کی، اس قرآن کے علم کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جس کی بنیاد پر ہم پوری دنیا کے سامنے اسلام پہ فخر کرتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے اپنے مسلمان ہونے پہ ہم خوش ہیں، ہم مطمئن ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا دل و دماغ کسی اور طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا میں ہر انسان بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ اگر اس کے پاس ایک مکان کمزور حالت کا ہے تو ہمیشہ ایک اچھے مکان کی تلاش میں رہتا ہے۔ اگر اس کا فکر رزق اور معاش کمزور درجے کا ہے تو وہ اس کو بہتر کرنے کی فکر میں رہتا ہے، سوائے مسلمان کے کہ جس کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچ چکا، اس کے بعد مسلمان کے دل سے اعلیٰ اسلام کی حرص ختم ہو جاتی ہے، کسی اور مذہب کی توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کو جو ترقی کرنی ہے وہ اسی اسلام میں رہ کر ترقی کرے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اسی دین میں رہ کر اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ اب اللہ کی طرف جانے والی سب راہوں میں آخری راہ محمد عربی کی راہ ہے، اللہ کی طرف جانے والے سب راستوں میں آخری راستہ وہ ہے جس راستے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے امت محمدیہ دنیا کے کسی بھی کام میں تو بہتر کی تلاش میں ہوتی ہے، لیکن مذہب کے معاملے میں کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال نہیں گزرتا کہ کاش کوئی اسلام سے بہتر اور مذہب ہو، میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ نہیں، یہ ایک ایسی منزل ہے جس منزل پہ پہنچ کر کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کرتا۔ یہ اسلام کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، اس اسلام کی وہ خصوصیات کیا ہیں جو آج ہم بچوں کو جو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں، بچوں کے سینوں میں، مدارس میں اور مساجد میں ہر جگہ پہ حاملین قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، بچوں کے سینوں میں قرآن اتارا جا رہا ہے۔ آخر باوجود اس بات کے جاننے کے، اور یہ بات میں نے گزشتہ سال بھی یہاں پہ عرض کی تھی، میں اشارتاً اس بات کو دہراتا ہوں کہ بات سمجھ لیں، ہمیں معلوم ہے اس قرآن کے حافظ کو اس دنیا کا نظام کچھ نہیں دے سکتا۔ قرآن کے حافظ کے لیے، اس دین کے عالم کے لیے اس دنیا میں کوئی حیثیت ہو یا نہ ہو، مقام و مرتبہ ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود ہمارا مسلمان اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر فخر محسوس کرتا ہے، اس کو قرآن کا حافظ بناتا ہے۔ وہ ایک مشقت کو برداشت کرتے ہیں، بچوں سے دوری کو اور بچوں کی تکلیف کو، جتنا وہ اس حصول علم میں جتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں ان سب کو برداشت کیا جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر وہ کون سا جذبہ ہے؟ وہ ہمیں کون سی نفع نظر آ رہا ہے؟ اس کا آخر کوئی بھی انسان دنیا میں کاروبار کرتا ہے، دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کو اس کا مستقبل نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو اپنا نفع نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ان مدرسے والوں کو کون سا نفع نظر آتا ہے؟ جس کی بنیاد پہ یہ اپنے علاقے والوں کے اور اپنے مخالفین کے طعنے بھی سنتے ہیں، ریاستوں کے مقابل بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندہ رہتے ہیں، اور انتہائی غربت اور افلاس میں قرآن کی تعلیم کو باقی رکھتے ہیں۔ آخر ان کے سامنے وہ تصویر کا کون سا رخ ہے؟ ان کے سامنے اس قرآنی تعلیم کا وہ کون سا منظر ہے جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے؟ اور اللہ نے مدرسے والوں کی نظروں پہ اس منظر کو کھول دیا ہے، اس معاملے کو منکشف کر دیا ہے کہ اب مدرسوں والے، اب ان مساجد والے، قرآن کو حفظ کرنے والے، دینی تعلیم کو پڑھنے اور پڑھانے والے نہ تو کسی کی جو ہے وہ نوکری سے متاثر ہوتے ہیں، نہ کسی کے دنیا کے جاہو حشمت ان کو ذرا خیرہ کرتی ہے، ذرا نہ ان کے دل و دماغ کو کسی کے مال و دولت متاثر کرتا ہے۔ ان کے سینے میں وہ کون سا راز ہے، ان کے سینے میں وہ کون سی چیز ہے جو اسے دنیا و مافیہا سے بے نیاز کرتی ہے؟ آئیے آج ہم اس راز کو کھولتے ہیں، یہ راز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے مدرسے والے دین کا علم حاصل کرنے کے بعد، یا یوں کہہ لیجئے مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر بادشاہوں کے تختوں پہ تھوک دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اور کوئی تو وجہ ہوگی، اب اس وجہ کو سمجھیے۔ قرآن پاک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ نظام تعلیم ہے، لایا ہوا وہ نظام تربیت ہے، جس نظام تربیت کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں۔ ایک نظام تعلیم دنیا کا ہے، دنیا کے ہر نظام، ہر تعلیم، ہر چیز کے ایک غرض ہے، ایک مقصد کے لیے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اور وہ مقصد ہے اخذ، لینا، کس چیز کا متبادل لینا۔ یہاں پہ ہر چیز لینا سکھائی جاتی ہے،
پوچھو ڈاکٹر کیوں بن رہے ہو؟ اس کی کمائی بہت زیادہ ہے۔ پوچھو فوج میں کیوں جا رہے ہو؟ فوج کے لیے محنت کیوں کر رہے ہو؟ وہاں اختیارات بہت زیادہ ہیں، اور جو فوجی بوٹ ہے اس کی دھمک سے ملک کا ہر محکمہ پریشان رہتا ہے۔ میں بھی وہ بوٹ پہن کر ملک کے نظام کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر یا ڈرا کر یا کسی کے اوپر بھی اپنی دھونس جمانا چاہتا ہوں۔ اگر تم پوچھو کہ تم فلاں شعبے میں کیوں جا رہے ہو، کہتا اس کے اندر میرے گھر دنیا کے اندر میری حیثیت زیادہ بنتی ہے۔ ہر چیز کے لیے دنیا کی تمام تعلیمات، دنیا کے تمام نظام ہے زندگی انسان کو لینا سکھاتے ہیں، انسان کو اخذ کرنا سکھاتے ہیں۔ اور اس نظام کی انتہا کیا تھی؟ اس نظام تعلیم کی انتہا کیا تھی؟ جن لوگوں نے اس نظام تعلیم کو حاصل کیا، نیل آرمسٹرانگ جیسے زمین سے ترقی کر کے راکٹ پر بیٹھ کر چاند تک پہنچے، اور چاند پر پہنچ کر بھی ان کے ہاتھوں میں سوائے مٹی اور خاک کچھ نہیں آیا۔ آج تاریخ یہ کہتی ہے کہ چاند پر جانے والے بھی 125 کلو وہاں مٹی کے نمونے اٹھا کر زمین پر لائے۔ اس تعلیم کا انتہا اور مقام و مرتبے کی آخری بلندی چاند تھی۔ ان کو چاند پر جا کر بھی خاک ملی، کچھ بھی نہیں مل پایا۔ لیکن ہم جس نظام تعلیم کو اس مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ہمارے پہلے استاذ جس نے یہ نظام تعلیم ہمیں دیا ہے، جس نے کتاب ہمیں دی ہے، جس نے یہ قرآن ہمیں دیا ہے، وہ پہلے استاد انبیاء کے امام الانبیاء ہیں۔ وہ استاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو صرف چاند ستاروں تک نہیں بلکہ عرش سے بھی اوپر یا عرش سے بھی بالا تر دنیا کے تمام مقاموں سے اوپر جب اللہ سے ملاقات کر کے آتے ہیں تو ہاتھ میں خاک نہیں، اس امت کی آخرت لے کر آتے ہیں، ان کے لیے سفارش اور نجات لے کر آتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کا سامان لے کر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مدرسے میں عطا سکھائی جاتی ہے کہ تم نے قوم کو دینا کیا ہے، اور دوسرے تمام نظام تعلیم میں اخذ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے دنیا سے لینا کیا ہے، لینے والوں سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اجد العلیا خیر من ید السفلا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اور جو ید العلیا ہے یہ ید منفقہ ہے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ تو مدرسے والوں کو دنیا کو دین دینا سکھایا جاتا ہے، تربیت کرنا سکھائی جاتی ہے۔ ان مدرسے والوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ معاشرے میں تم نے کیا کردار ادا کرنا ہے، قوم کے لیے تم نے مفید فرد کیسے بننا ہے، ان کو دینا سکھایا جاتا ہے، دوسرے نظاموں میں لینا سکھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اس مدرسے والوں نے اس راز کو پا لیا ہے کہ جس کا ہاتھ اوپر ہو اللہ اسے اوپر اور سر بلند رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ ہمارے ان دونوں نظاموں کے فارغ تحصیل کے اواخر کو دیکھ لیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتین، عملوں کا دار و مدار خاتمے کے اعتبار سے ہے کہ جس نظام کا، جس تعلیم کا، جس سیٹ اپ کا خاتمہ اچھا ہے اس کا انجام بھی اچھا ہے، وہ علم بھی اچھا ہے، سیٹ اپ بھی بہتر ہے، اور جس کا انجام برا ہے، انجام بدتر ہے، انجام پسندیدہ نہیں ہے، وہ نظام پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ملک کے اندر کسی بڑے سے بڑے عہدے پہ ریٹائرڈ ہونے والے کی حیثیت کو دیکھ لو، چاہے کل وہ فوج کا جنرل بھی تھا، آج اس کی حیثیت مارکیٹ میں کسی مردہ گدے جتنی بھی نہیں رہتی، جو ہی کندھوں سے وردی اتری مارکیٹ کے اندر اس کی وقت غائب ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی اعلیٰ عہدے پہ موجود ہے، کوئی ایسا پولیس کا کمشنر ہے کہ جس کے اشارے پہ وہاں پہ ٹریفک جام ہوتی تھی، جس کے حکم پہ پورے ضلع کا نظام چلتا تھا، ریٹائرڈ ہونے کے بعد یہ کسی بینک کے سامنے سیکورٹی گارڈ بن کر بیٹھا ہے، یہ اس کا انجام ہے۔ کبھی عروج تھا، آج اس کا زوال دیکھو، سکول کا ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، زیادہ سے زیادہ یہ بھی جب آخری عمر میں ریٹائرڈ ہو کر مرنے سے پہلے یہ کسی جگہ پہ ٹیوشن سینٹر کھول لیتا ہے، کبھی کوئی اور دکان بنا لیتا ہے، کبھی کیری ڈبہ بنا کر لوگوں کے بچوں کو اسکول پہنچانے لگتا ہے۔ یہ کیسا انجام ہے کہ کل اس کو عروج تھا، آج اس کا زوال ہے۔ لیکن مدرسے کے نظام تعلیم کو، اس راز کو پہچانو، مدرسے کا فارغ التحصیل زمانہ طالب علمی میں غریب ہے، زمانہ طالب علمی میں وہ فقیر منش ہے، اس کا لباس پھٹا پرانا ہے، اس کی خوراک اعلیٰ پیمانے کی نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے یہ عمر کے آخری حصے میں پہنچتا ہے یہ امت کی حجت بنتا چلا جاتا ہے، کبھی اپنے عہدے سے ریٹائرڈ نہیں ہوتا، جیسے جیسے بزرگ بنتا ہے لوگ اسے ہاتھوں پہ اٹھانے، سر پہ اٹھانے لگتے ہیں، اس کی عزت کا معاشرے میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے سینے میں وہ علم ہے جس علم کا انجام ہمیشہ خیر ہے، جس علم کا انجام ہمیشہ بھلائی ہے، اللہ کی طرف سے بہتری ہے۔ اللہ وہ ساری خیریں اس مدرسے کے طالب علم کو مرنے سے پہلے پہلے عطا کر دیتے ہیں۔
یہ مقام ملتا ہے ان مدرسے کی تعلیم سے۔ لیکن ایک اور جو امتیازی خصوصیت ہے اس مدرسے کے، اس قرآن کی تعلیم کی، ہم بچوں کو قرآن کی تعلیم کیوں پڑھاتے ہیں، ہم ان کو قرآن کی تعلیم کیوں سکھاتے ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اس نظام تعلیم سے، اس مدرسے کی تعلیم سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے غیرت۔ اس مدرسے کی تعلیم، قرآن کی تعلیم لوگوں کے دلوں میں غیرت کو پیدا کر دیتی ہے، اور اس غیرت کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے دل سے غیر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا طالب علم، قرآن کا عالم وہ موحد ہوتا ہے، اور موحد کے دل میں غیرت ہوتی ہے، اور مشرک غیرت سے محروم ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن کی تعلیم انسان کے دل و دماغ میں ایسی غیرت کو بھر دیتی ہے کہ کبھی بھی مدرسے کا پڑھا ہوا، کبھی بھی دینی تعلیم کا حاصل کیا ہوا، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، جس کے سینے میں اللہ نے اپنے علم کو رکھ دیا ہے، وہ کبھی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا، وہ رب کا در چھوڑ کر کبھی در در کے دھکے نہیں کھاتا۔ اللہ اس کو وہ عزت، وہ مقام اور وہ معیار دے دیتے ہیں کہ اس کے دل سے غیر اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ موسوعہ نظرۃ النعیم میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک عالم نے دیکھا کہ ایک قبرستان کے اندر ایک نوجوان ہے اور ایسا بے خوف و خطر سویا ہوا ہے، اس کو اتنے کوئی پرواہ نہیں، ارد گرد حشرات الارض ہیں، ادھر گرد سانپ بچھو پھر رہے ہیں، اس نے اپنے گھوڑے کو بھی کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور ایک قبر پہ سر رکھ کر کوئی مسافروں کی طرح لیٹا ہوا، ساتھ اس کے سونے جواہرات، اپنی اس کی آمدن یا جو اس کی جمع پونجی پاس پڑی ہے۔ کسی نے اٹھا کر اسے کہا، اسے جگایا اور جگا کر کہا، تو بندہ خدا، تجھے ان سانپوں اور بچھوؤں سے خوف نہیں آتا کہ یہ تجھے ڈس لے اور تیرا نقصان کرے، یا کوئی چور ڈاکو تیرا گھوڑا لے کر بھاگ جائے، تیرا سامان اٹھا لے؟ اس نے ہنس کر کہا، میں اپنے اس رب کو جانتا ہوں جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ تو نیند اور اونگ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں اس رب پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اس پر ایمان لانے کے بعد میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی میں کسی سانپ کا خوف کھاؤں، کسی بچھو کا خوف کھاؤں، کسی جو چور اور ڈاکو کا خوف کھاؤں، جب میرا محافظ ہر وقت بیدار ہے، مجھے آرام سے سونے دو، مجھے دنیا مافیہ کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ مومن کا ایمان بنتا ہے، اس قرآن کی تعلیم سے اسے یہ غیرت مل جاتی ہے۔ مومن غیرت مند ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا پھر کون مجھ سے راضی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا پھر کون مجھ سے ناراض ہے، اس کے دل میں ایک ہی پہلو ہوتا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی رہے، میرے رسول مجھ سے راضی رہے۔ جب ان کا رسول اللہ کی اطاعت کروں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، پھر دنیا میں کون راضی ہے کون ناراض ہے یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ ان باتوں کی وقت مدرسے کے طالب علم کے دل سے اللہ نکال دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے جب جبلہ بن اہم نام کا غسانی بادشاہ آیا تھا مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے، اور یہ اپنے 500 گھڑ سواروں اور اونٹ سواروں کے ساتھ آیا، اتنے زرق برق لباس پہن کر آیا تھا کہ اس کے لباس کو دیکھنے کے لیے تاریخ کی روایات میں آتا ہے مدینے میں اس دن کوئی عورت ایسی نہیں تھی، کوئی مرد ایسا نہیں تھا جو اس کے لباس کی چمک کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلا ہو۔ اتنا شان و شوکت والا بادشاہ آ کر اسلام قبول کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے جا رہے تھے، اس نے کہا حضرت امیر المومنین میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، میں بھی حج کروں؟ فرمایا چلیے کوئی حرج نہیں۔ یہ حج کرنے کے لیے جب وہاں پر گیا، اس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے دوران بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بادشاہوں والا غرور، بادشاہوں والی شان و شوکت، ایک بدوی اس کے جو چادر کے اوپر پاؤں آ گیا، تہبت کے اوپر پاؤں آ گیا، اور اس نے غصے میں اس کے جب جبے پہ پاؤں آیا، اس نے غصے میں مڑ کر اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیا۔ اب جب یہ بات اس آدمی نے حضرت اس جس کو تھپڑ لگا تھا، جس کے ناک پہ اس نے گھونسا مارا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا، اے امیر المومنین، یہ جو غسان کا بادشاہ مسلمان ہو کر آیا ہے، جس نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، بیت اللہ کے اندر اس کی چادر پہ میرا پاؤں آ گیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ حضرت عمر نے بلوا لیا، امیر المومنین تھے۔ یہ ہے قرآن کی غیرت جو کسی غیر کا خوف نہیں رہنے دیتی، دل سے کسی کے غیر کے اکرام اور عزت کو جو اسلامی نظام کے منافی ہو اسے نکال دیتی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس تلوار نہیں تھی اس وقت، اگر وہ ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا، اس نے ایک بادشاہ کی چادر کے اوپر پاؤں رکھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا،
اسلام میں کوئی بادشاہ اور کوئی غریب نہیں رہتا. جس اسلام نے تجھے عزت دی ہے اس نے اس بدو کو بھی عزت دی ہے. اسلام کے نظام عدل میں کسی امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے. یا تو اسے راضی کر. اس نے کہا اگر میں نے راضی نہ کیا, حضرت عمر نے کہا تیرے منہ پہ بھی اس سے ویسے ہی میں تھپڑ مرواؤں گا جیسے تو نے اس کے منہ پر مارا تھا. اسلام کسی بادشاہ کی پرواہ نہیں کرتا, کسی غریب کی پرواہ نہیں کرتا. اسلام اپنے نظام عدل میں برابر تولتا ہے, کسی کی پرواہ نہیں کرتا. حضرت عمر نے یہ سخت فیصلہ کیوں کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے سامنے ایک قبیلے کی معزز عورت کی چوری کا کیس آتا ہے. انہوں نے آ کر حضرت اسامہ بن زید جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو بھیجا سفارشی بنا کر, آپ جا کر سفارش کر دو, یہ عورت ذرا معزز خاندان کی ہے, اس کے ساتھ کچھ رعایت ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئی. امیر کے لیے ضابطہ اور ہوتا تھا, غریب کے لیے اور ہوتا تھا, پیر کے لیے اور ہے, مرید کے لیے اور ہے, بادشاہ کے لیے اور ہے, رعایا کے لیے اور ہے. اسلام دو معیار لے کر نہیں آیا. اسلام کا دوہرا نظام عدل نہیں ہے. اسلام کا نظام عدل سب کے لیے برابر ہے. لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یداہا, اگر محمد کی بیٹی معاذ اللہ سیدہ فاطمہ بھی اگر چوری کرتی محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ رشتہ داری نہ دیکھی جاتی کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے. اللہ کے نبی نے بطور تمثیل کے بات کو سمجھا دیا. یہی بات حضرت عمر نے سیکھی ہوئی تھی. سمجھے ہوئے تھے کہ اسلام کا نظام عدل کسی کے مرتبے کو نہیں دیکھتا, کسی کی جاہ و حشمت کو نہیں دیکھتا. یہ غسانی بادشاہ سمجھ گیا یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے. اس نے کہا مجھے کل تک سوچنے کا موقع دو, میں یا معافی مانگوں گا, راضی کروں گا, یا قصاص کے لیے خود کو تیار کروں گا. سب مطمئن ہو گئے, ٹھیک ہے, صبح تک کا وقت دے دیا. رات ہی کو اس نے اپنے سارے 500 سوار لیے, دوبارہ مرتد ہو گیا, اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے ملک میں چلا گیا کہ میں نے تو سمجھا تھا اسلام لانے سے میری عزت میں اضافہ ہوگا, لیکن یہ کیسی عزت ہے کہ پہلے دن مجھے تھپڑ مارنے کے لیے رکھ لیا گیا کہ تیرے اوپر غریب کا بدلہ لیا جائے گا. جب وہ واپس گیا لوگ پریشان ہوئے, ایک بادشاہ مرتد ہو گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اس نے خیر چھوڑ کر خسارے کا سودا کیا ہے. اسلام کسی بادشاہ کا محتاج نہیں ہے, اسلام کسی کی چودراہٹ کا محتاج نہیں ہے, اسلام کسی کے اقتدار کا محتاج نہیں ہے. اسلام ایک غیرت کا مذہب ہے. یہ اپنے نظام عدل میں غیرت مندانہ فیصلے کرتا ہے. مجھے ساری دنیا مرتد ہو جائے یہ تو برداشت کیا جا سکتا ہے, لیکن اسلام کے نظام عدل پہ دھبا برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ تربیت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی. یہ تربیت صحابہ کی تھی کہ یہ اسلام کے ماننے والے اتنے غیور ہوتے ہیں, اتنے غیرت مند ہوتے ہیں کہ ان کے دل سے غیر اللہ نکل جاتا ہے. جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو ان کے سینے میں غیر اللہ نہیں رہتا. اس پر ایک واقعہ دارالعلوم کبیر والا میں دوران تعلیم رمضان مبارک میں جب ہمارے مدرسوں میں لوگ آتے ہیں, بچے بھیج دو ہمارے ڈیرے پہ قرآن سنائیں, کہ وہاں پہ نماز تراویح میں قرآن پڑھائیں. وہاں پہ حراج فیملی بڑی مضبوط ترین فیملی ہے, اور مدرسے کے بھی بڑے معاون تھے, اور بڑی ان کی یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ لینڈ لارڈ فیملی. اور حفظ کا ایک بچہ چھوٹا سا جا کر وہاں مصلی سنا رہا ہے, اور جب وہ قرآن سنایا جاتا ہے تو کتنی غلطیاں آتی ہیں یہ آپ حضرات میں جو قراء علماء ہے وہ جانتے ہیں. عوام الناس تو اس بات کو نہیں سمجھتی, عوام تو جا کر صرف یہ تبصرہ کرتی ہے آج قاری صاحب کی غلطیاں بہت آئی ہیں. بھئی تمہیں تو سورہ فاتحہ پوری نہیں آتی, تمہیں تو آخری قرآن پاک کی 10 صورتیں نہیں آتی, تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ حافظ قرآن پہ تبصرہ کرنے کا؟ اب اس نے وہ چودھری تھا, ایک دو غلطیاں دیکھی تو دیکھ کر کہنے لگا بچے تو نے صحیح یاد نہیں کیا, کیسے پڑھ رہے ہو؟ اب یہ ڈرا نہیں, خوف زدہ نہیں ہوا کہ یہ علاقے کا چودھری ہے, یہ چشمدید واقعہ ہے. وہ پیچھے ہٹ کر کہنے لگا چچا جان تجھے زیادہ آتا ہے تو آ کر تو خود پڑھا لے, میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں. میں رب کے مصلی پہ, اس رسول کے مصلی پہ رب کا قرآن سنا رہا ہوں, میں کسی کا نوکر نہیں ہوں, آ جا کر خود پڑھا. اس بیچارے کو کیا آتا تھا, فوراً چل کر آگے آیا, اس کے قدوں پہ آیا, بیٹا آپ تو ناراض ہو گئے, میں نے تو ویسے پوچھا تھا کہ آج غلطیاں زیادہ کیوں آ رہی ہیں, مجھے نہیں پتا تھا, آپ 100 غلطیاں کرو لیکن مجھے نہ کہو پڑھانے کا, مجھے کیا آتا ہے آپ ہی پڑھاؤ. یہ دماغ قرآن والے درست کرنا جانتے ہیں. ہر فرعون کی تنی ہوئی گردن اگر ٹوٹتی ہے تو مدرسوں والے توڑتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے ان کو اتنی غیرت دے دی ہے اس قرآن کی برکت سے کہ ان کے دلوں سے کسی کا خوف نہیں رہتا سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے. نہ کسی سے ان کی تما رہتی ہے, نہ کسی سے حاجت رہتی ہے. ان کی تمام تمنائیں, تمام حاجات, تمام معاملات خدا کے سپرد ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ ان کے سینے میں اپنا قرآن ایسے نہیں رکھتے, اللہ ان سینوں کو چنتے ہیں کہ یہ غیور سینے ہیں, غیرت مند سینے ہیں, میرے علم کی اہانت نہیں کریں گے. اور اگر کوئی حافظ قرآن ہو کر علم کی اہانت کر رہا ہے, حافظ قرآن ہو کر کسی غیر اللہ سے ڈر رہا ہے, حافظ قرآن ہو کر کسی مسجد کی کمیٹی کے سامنے خائف ہے,
حافظ قرآن ہو کر کسی علاقے کے چودھری کے سامنے تھر تھر کانپتا ہے تو اس نے اللہ کے قرآن کی اہانت کی ہے. یا توبہ کرے یا انتظار کرے, اللہ اس کے سینے سے قرآن اٹھا لیں گے. اللہ اس قرآن کو غیرت مند لوگوں کے سینے میں رکھتے ہیں جو ادب کریں. ادب اور چیز ہے اور غیر اللہ سے ڈرنا اور چیز ہے. جس کے سینے میں قرآن ہو وہ غیر اللہ کا ڈر اپنے سینے میں نہیں رکھتا. دوسری بات, دوسرا اس نظام تربیت اس کا کیا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ادب ہے. ادب اور چیز ہے, غیرت کے ساتھ ادب لازم و ملزوم ہے. آج لوگ اپنی بے ادبی کو توحید سمجھ لیتے ہیں. جتنا زیادہ بڑا بے ادب ہوگا, جتنا زیادہ گستاخی کرے گا, جتنا زیادہ اہانت کی راہوں پہ چلے گا, وہ سمجھتا ہے شاید میں موحد ہوں. یہ توحید نہیں ہے. جس طرح انتہا درجے کی عقیدت اور عقیدت میں بڑھ کر شریعت کا مذاق بنا کر شرک کرنا وہ عشق نہیں بنتا, بے ادبی کبھی توحید نہیں بنا کرتی. موحد بادب بھی ہوتا ہے. موحد کے دل میں ہر اس چیز کا ادب ہے جس چیز کا ادب شریعت نے ہمیں سکھایا ہے, اور جس کا ادب نہیں سکھایا اور ہر پتھر کے سامنے سر ٹیک دے, ہر چیز کے سامنے وہ چومنے چاٹنے لگ جائے, یہ موحدین کا کام نہیں ہے. اب قرآن کی تعلیم, قرآن ہمیں دوسرے نمبر پہ ادب سکھاتا ہے. پاکیزہ لوگ قرآن کو چھوئیں, یہ پہلا ادب ہے. اس کو پاکیزہ لوگوں سے چھونا ہے. دوسرا ادب, جب پیغمبر کی مجلس میں جانا ہے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے, پیغمبر کے سامنے بلند آواز سے بات بھی نہیں کرنی. یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں نسل انسانی کو. تمہاری زندگی کا معیار کیا ہوگا, تم نے نجی زندگی کیسے گزارنی ہے, تمہارے بڑوں کا تم نے ادب کیسے کرنا ہے. اللہ کے ساتھ شرک کے بعد بڑا جرم والدین کی نافرمانی کو قرار دیا جا رہا ہے کہ والدین کے سامنے ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا, ان کو ڈانٹنا تک نہیں ہے. یہ سارے آداب قرآن سکھا رہا ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا وہ انتہا درجے کا با ادب ہوگا. اگر بے ادب ہے, اگر اس کو استاد کی تمیز نہیں ہے, اگر اس کو اپنے امام کا احترام نہیں ہے, اگر اس کو دل میں علماء کی وقت نہیں ہے, اگر اس کے دل میں محدثین کی قدر نہیں ہے, فقہا کا دل میں اس کے کوئی ذرتی برابر حیا نہیں ہے, تو ایسا شخص سینے میں رب کا قرآن رکھتے ہوئے اس بات کا یقین رکھے ان قریب اللہ کو اسے نعمت واپس چھین لیں گے. ورنہ اپنے سینے میں ادب لاؤ. ہم مسلمان بادب قوم ہیں, بے ادب قوم نہیں ہیں. ہم گستاخ نہیں ہیں, ہم حد سے تجاوز کرنے والے نہیں ہیں. یہاں غیرت کی ضرورت ہو وہاں ہم پوری غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں. پتھر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا حجر انی عالم لا تنفع ولا تضر, اے پتھر میں جانتا ہوں نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے, لیکن میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے, انہوں نے تجھے بوسہ دیا تھا, میں اس لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں. تیرا ادب اتنے درجے میں کرنا ہے جتنے درجے میں رسول اللہ نے کیا ہے. اس سے بڑھ کر نہیں کہ میں تجھے اپنا مشکل کشا مان لوں, اس سے بڑھ کر نہیں کہ میں سمجھوں یہ حجر اسود مجھے اولاد دینے والا ہے. فرمایا انک لا تنفع ولا تضر, نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. یہ بات میں جانتا ہوں, لیکن تجھے میرے نبی نے چوما ہے, اس کی ادا کرتے ہوئے میں چوم رہا ہوں تجھے. یہ وجہ کیوں بتلائی گئی؟ ادب کا دائرہ بھی محدود رکھو, ادب کے دائروں کو سمجھ لو کہ ادب کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ حد سے تجاوز کر کے خدا کا حق بندوں میں تقسیم کرنا شروع کر دو. اللہ کی جو اللہ کی خصوصیات ہیں وہ اس کی مخلوقات میں بانٹ دو, یہ بھی ادب نہیں ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے جس کا جو حق ہے جہاں ہے اس کو اس کا وہی حق دو, اس کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی سے پیش نہ ہو. اور تیسری اس علم کے حاصل کرنے والوں کی خصوصیت کیا ہے, ان کے دلوں میں خوف آخرت پیدا ہوتا ہے. ان کے دلوں میں آخرت کا خوف ہوتا ہے, دنیا کا خوف نہیں, آخرت کا خوف. اگر کسی کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے, اگر وہ آخرت میں اللہ کے سامنے حضوری سے بے خوف ہے, اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, یہ شخص معاشرے میں بھیڑیا بن جاتا ہے. یہ شخص معاشرے میں انتہائی ظالمانہ کردار ادا کرتا ہے. لیکن علوم نبوت کی خصوصیت میں سے یہ تیسری خصوصیت ہے کہ میرے رب کا قرآن, میرے نبی کا علم بندے کے دل میں آخرت کا وہ خوف پیدا کر دیتا ہے کہ یہ بندہ دنیا میں جرم کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میں نے کل خدا کے دربار میں پیش ہونا ہے. اس لیے پاکستان کا ایک مشہور صحافی ہے مجیب الرحمان شامی, وہ ایک دفعہ اپنے بیان میں اس نے عجیب بات کہی. کہنے لگا میں نے پورے پاکستان کے مدارس کا وزٹ کیا اور سروے کیا, موٹا موٹا ضروری نہیں سب میں گیا ہو. میں نے دیکھا کہ ہمارے مدرسوں کے مسجدوں کے امام, مدرسوں کے مدرسین اور فارغ التحصیل علماء
ان سب کی کرپشنوں کو اگر جمع کیا جائے، ان سب میں سے اگر کسی نے کوئی تھوڑی تھوڑی مدرسے کے چندے میں فلاں میں کچھ بھی خیانت کی ہے، اگر اس سب کو بھی جمع کیا جائے، کہہ رہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے چھوٹے سے ایم پی اے کے 10ویں حصے کی خیانت کو بھی نہیں پہنچتی۔ ہمارا ایک عام ایم پی اے پوری دنیا سے زیادہ، پورے ملک کے علماء اور مدارس سے زیادہ خیانت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان مدرسے والوں کے دل میں آخرت کا خوف ہے۔ ہم ان کو فرشتے ثابت نہیں کرتے، یہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ معصوم عن الخطا صرف پیغمبر کی ذات ہے، محفوظ صحابہ کی ذات ہے۔ صحابہ آخرت کے مواخذے سے محفوظ ہیں۔ صحابہ کو قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، اللہ نے ان کے معاملات کو صاف کر دیا ہے، انہیں معاف کر دیا ہے، وہ محفوظ ہیں مواخذہ اخرویہ سے۔ انبیاء محفوظ ہیں دنیا میں کسی بھی قسم کے گناہ سے۔ میں اور آپ ہم سارے گناہوں کے پتلے ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو، جس کے سینے میں دین کا علم ہو، اس کے جرائم کم ہوتے ہیں اس شخص سے جس کے سینے میں جو اللہ کا علم نہ ہو، قرآن کی جو ہے وہ تعلیم نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مدرسے والوں کو خوف آخرت سکھایا جاتا ہے، مدرسے والوں کو اللہ کے سامنے پیشی کا خوف دلایا جاتا ہے۔ انہیں قرآن بار بار بتلاتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تمہاری صفت یہ ہے کہ تم آخرت پر یقین رکھو۔ یہ دنیا مر کر مٹی ہو جانے کا نام نہیں ہے، یہیں پہ ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ تم نے مر کر اللہ احکم الحاکمین کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تم اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے معاملات کے جواب دے ہو۔ اس لیے مدرس جس کے سینے میں قرآن کی تعلیم ہے اس کے سینے میں آخرت کا خوف بھی ہوگا، اور جس کے سینے میں آخرت کا خوف نہیں اور پھر اس کے پاس قرآن کی تعلیم بھی ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کے پاس معلومات ہیں لیکن علم نہیں ہے۔ معلومات اور چیز ہوتی ہے، انفارمیشن اور چیز ہوتی ہے۔ آپ جائیں نا کتاب و مکتبے پہ کتابیں خریدنے کے لیے، تو جو اسلامی مکتبے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو نوکر ہوتے ہیں وہ 100 کتاب کا نام کھڑے 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم ان کو مولانا کرنا شروع کر دیں؟ کتابوں کا نام یاد ہو جانا یا معلومات کا زیادہ ہو جانا یہ آدمی کو عالم نہیں بناتا۔ آپ بتاؤ آپ کے علاقے میں آپ میں سے کئی ایک نے دیکھا ہوگا لاہور میں یا دیگر شہروں میں یہ جو نشئی ہوتے ہیں، چرسی پاؤڈری ہوتے ہیں، یہ اپنے جسم پہ خود انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں نشے کا۔ دیکھا آپ نے کہ نہیں دیکھا؟ یہ نشے کے انجیکشن لگاتے ہیں نہیں لگاتے؟ لیکن کبھی ان کو آج تک کسی نے MBBS ڈاکٹر کہا ہے ان کو کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا انجیکشن لگا لیتے ہیں، ان کو ہم MBBS ڈاکٹر کہہ دیں؟ نہیں، کبھی بھی جس طرح ہم کسی نشئی کو اچھا انجیکشن لگانے سے اسے ڈاکٹر نہیں کہتے، اسی طرح اس کو عالم تب تک نہیں کہا جائے گا چاہے جتنی بھی معلومات لے کر آ جائے، جب تک اس کے دل میں آخرت کا خوف نہ ہو، جب تک اس کے دل میں خدا کے سامنے حاضری کا خوف نہ ہو۔ اور یہ خدا کے سامنے حاضری کا خوف اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دنیا میں بندے کو جرائم سے بچاتا ہے۔ دنیا میں بندہ کسی بھی جگہ پہ کوئی کام کرتے ہوئے 1000 بار سوچتا ہے۔ ایک دفعہ ہندوستان کے ایک سکھ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا تمہارے یہ جو 5 قاف ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو خیر ان کی ایک اپنی اصطلاح ہے، ان کا اپنا ایک مذہب ہے، لیکن مسلمان تو جیسے کہتے ہیں روزہ ہمارا رمضان میں نہیں ہوتا، مسلمان اللہ کی منہیات سے، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے تاحیات روزے میں ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی اللہ کی منع کردہ چیز پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، اس کا تاحیات روزہ ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ تمہارے جو 5 قاف ہے تمہارے مذہب کی جو پہچان ہے جن میں کنگا، کیس، کچھا، کرپان اور اسی طرح ایک اور چیز ہے، تو یہ 5 کڑا تمہارے ہاتھ میں کڑا اس کی کیا علامت ہے؟ کہتا ہم ہاتھوں میں کڑا اس لیے پہنتے ہیں جب ہم کسی پہ ظلم کرنے لگے، یہ کڑا ہمیں ہتھ کڑی کی یاد دلائے کہ ہمارے گرو نانک نے ہمیں منع کیا تھا کہ تم نے جو ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ جب کڑا ہمارے نظر آ جاتا ہے ہمیں بابا گرو نانک کی بات یاد آتی ہے، ہم اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لیتے ہیں۔ ہم جو اپنے لباس میں نیچے ہم جو کچھا پہنتے ہیں کہنے لگا اس لیے ہے جب ہم برائی کا ارادہ کرنے لگے ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ بابا گرو نانک نے تمہیں اس بات سے منع کیا ہے اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ تو بہرکیف یہ تو اس کے مذہب کی ایک اپنی تھی، ایک اپنی تھیوری تھی، لیکن بحیثیت مسلمان یہ بتاؤ کیا ہمارے پیغمبر نے ہمیں نہیں کہا والمسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ؟ تو میں سے مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر تمہارے ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں، سکھ تو اپنے ہاتھ میں کڑا ڈالتا ہے، تیرے تو گھٹی میں محمد عربی پہ ایمان لانا ہے۔ کیا تجھے تیرے نبی نے نہیں بتایا کہ تیرے ہاتھ سے مسلمانوں کو ظلم سے محفوظ رہنا چاہیے، تیری زبان سے دوسروں کی عزت محفوظ رہنی چاہیے؟ آج ہمارا المیہ یہ ہے، نہ ہماری زبانوں سے کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ ہمارے ہاتھوں سے کسی کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔
جب تک مسلمان بنتا ہی بندہ تب ہے کامل مسلمان کہلوانے کو. تو سارے پوچھو ہم سارے مسلمان ہیں, پوچھو تمہارا ہاتھ مسلمان ہے کیا؟ اس نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا؟ تمہاری زبان مسلمان ہے کیا؟ کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا, کبھی اس نے غیبت نہیں کی, کبھی اس نے بہتان ترازی نہیں کی, کبھی کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کی؟ کیا یہ جرائم تو نے نہیں کیے؟ اگر تیرا ہاتھ بھی مسلمان نہیں, تیری زبان بھی مسلمان نہیں, تیری آنکھ بھی مسلمان نہیں, جب یہ ساری چیزیں مسلمان نہیں ہیں تو پھر خدا را کچھ شرم کر, تو محمد عربی پہ ایمان لانے والا ہے, تجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو مسلمان کر, ہاتھ کو مسلمان کر, اپنی آنکھ کو مسلمان کر. یہ مدرسے کی تعلیم ہے, یہ قرآن کی تعلیم ہے. جس کی ہاتھ زبان آنکھ, جس کے جسم کا ایک ایک حصہ, ایک ایک موئے بدن اس کا جب مسلمان ہو جاتا ہے تب وہ کامل الایمان بنتا ہے, تب اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اور اس اسلام کی دوسری صفت, اس نظام تعلیم کی چوتھی صفت جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کو کثرت سے یاد کرنا. اللہ کو یاد کرنا. اب آپ خود سوچئے ہمارا اللہ کا سوا ہے کون؟ دنیا میں بھی کوئی نہیں, آخرت میں بھی کوئی نہیں. لیکن اس کو اگر ہم یاد نہ کریں, کثرت سے اس اپنے رب کا ذکر نہ کریں, اللہ کو کثرت سے یاد نہ کریں, تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اللہ نے اس مخلوق کو, انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. جب بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے, اللہ کی ذات بندے پہ متوجہ ہوتی ہے, اللہ کی ذات چاہتی ہے یہ میری مخلوق ہے, اس کی زبان میرے ذکر سے تر رہے, یہ میرا بندہ ہے, ہر وقت میرے سامنے اظہار عجز کرتا رہے, یہ میرا پیدا کردہ ہے, میں نے اس کو ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے, یہ ہر وقت میرے بڑائی کے گیت گاتا رہے. لیکن جب بندہ خدا کی بڑائی بیان کرنے سے غافل ہو جائے, اپنے آپ کو, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے روک لے, تو گویا کہ اس میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں ہے. جب تک انسان زندہ ہے, انسان کی زندگی کا اندازہ اس کی چلتی ہوئی نبض سے نہ کرو, اس کی زندگی کا اندازہ اس کے بازاروں میں چلنے پھرنے سے نہ کرو. اس کی زندگی کا اگر اندازہ کرنا ہے تو یہ دیکھو یہ قرآن کی تلاوت کتنی کرتا ہے, یہ اللہ کا ذکر کتنا کرتا ہے, اپنے رب کو یاد کتنا کرتا ہے. اور آپ یقین کیجئے ہمارے یہ مدرسوں کے طلباء جو قرآن پڑھتے ہیں, جو حفاظ قرآن بنتے ہیں, جتنا یہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. ہم تو گھروں میں سوئے ہوتے ہیں. اللہ کا عذاب ہماری کرتوتوں کی وجہ سے, ہمارے برے اعمال کی وجہ سے کسی بستی پہ نازل ہونے کے قریب ہوتا ہے کہ اچانک دیکھا جاتا ہے کہ اس بستی میں کچھ بچے اٹھتے ہیں, صبح کے وقت اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. اس بستی کو اللہ عذاب کیسے دے جس بستی میں اس کا قرآن پڑھا جاتا ہو؟ ہماری نیندوں کے محافظ یہ لوگ ہیں, ہماری آرام کے محافظ یہ لوگ ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, وہ رات کو بے چین بیٹھے تھے, مطالعہ کر رہے ہیں, کوئی حوالہ ڈھونڈ رہے ہیں. غالباً ان کی اہلیہ نے پوچھا ساری دنیا سو رہی ہے, آپ بھی آرام کر لیجئے. کہا ساری دنیا یہ کہہ کر سو جاتی ہے, کوئی مسئلہ پیش آیا صبح ہم ابو یوسف سے پوچھ لیں گے, اور اگر میں بھی سو گیا تو میں اپنی ذمہ داری کیسے نبھاؤں گا؟ عالم تو ہم سب سوتے ہیں, علماء راتوں کو جاگتے ہیں, اور دنیا میں جن کو ہم فیسیں دیتے ہیں, وکیل بھی رات کو کسی کا فون نہیں سنتا, چاہے 302 کا مقدمہ کیوں نہ ہو. تمہارا کوئی محکمہ, کوئی شخص دن اور رات کی تاریکیوں میں فون نہیں سنتے, مرضی سے بات کرتے ہیں, اپنی فیسیں لے کر بات کرتے ہیں. لیکن ان مدرسوں کے نکلے ہوئے, یہاں کے خرید, یہاں کے فارغ و تحصیل, دن ہو یا رات, کبھی تم رستے میں رو کر کھڑے ہو, کبھی کسی شادی میں اسے سوالیہ نشان بنا دیتے ہو, کبھی خوشی غمی میں مسائل پوچھنے لگتے ہو. کبھی بھی کوئی عالم یہ نہیں کہتا پہلے میری فیس ادا کرو, میرا وقت لو, پھر آ کر مجھ سے بات کرنا. نہیں, بلکہ یہ رسول اللہ کے علم کی میراث ہے, جیسے کوئی پوچھتا ہے جو اس کو عطا کر دیتا ہے. یہ چھپا کے نہیں رکھتے اس علم کو, ورنہ ہمارے ہاں سوال کرنے والے تو ایسے بھی ہوتے ہیں. گزشتہ دنوں رات کے تقریباً 11:45 پر ایک فون آیا, بار بار کال کر رہا ہے. میں نے فون کر کے میں نے اٹھایا, میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ ہوگا. میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگا جی یہ بتائیں کہ مجنو کو مجنو کیوں کہتے ہیں؟ یہ کوئی سوال ہے کرنے والا, اور سوال بھی رات کے 11:45 کر رہا ہے. کہنے لگا جی مجنو کو مجنو کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ رات کو 11:45 لوگوں کو فون کیا کرتا تھا, اس لیے اسے مجنو کہتے ہیں. اب یہ اس کا جواب تھا, اور اس کو فوراً سمجھ آ گئی کہ میں نے غلط کیا. کہنے لگا معذرت حضرت میں کل مسئلہ پوچھوں گا. میں نے کہا چلو کل پوچھ رہا ہے, لیکن فی الحال سمجھ جاؤ کہ جو رات کے 11:45 کسی وکیل اور افسر کو فون نہیں کرتے, مولویوں کو فون کرتے, اور سوال بھی کتنا فضول ہوتا ہے, مجنو کو مجنو کیوں کہتے ہیں. اور ایک آدمی نے اس طرح ایک سوال, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے, یہ ہمارے معاشرے میں یہودیوں کی صفت آ رہی ہے.
ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جن کا نہ ہماری آخرت سے تعلق ہے نہ ہماری دنیا سے تعلق ہے، اسلام میں فضول سوال کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فضول سوالات کرنے سے منع کیا ہے کہ ایسے خامخواہ سوالات نہ کیا کرو جیسے بنو اسرائیل والوں نے کیے تھے۔ اللہ نے تو حکم دیا تھا جاؤ گائے کو ذبح کرو، کوئی بھی ذبح کر دیتے جان چھوٹ جاتی، لیکن سوال کی بچھاڑ کر دی، رنگ کیسا ہو، کھیتی باڑی والی ہو، پانی پلانے والی ہو۔ پھر اللہ بھی بتاتے گئے، بندے کے سوالات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کا علم ختم نہیں ہوتا، بتاتے گئے تو پھر وہی گائے کتنی مہنگی ملی۔ لیکن بہرکیف عرض کرنے کا مطلب ہے فضول سوالات سے بچتے رہیے۔ ایک آدمی نے سوال کیا، کہنے لگا کہ صحاب کاف کے کتے کا رنگ کیا تھا اور وہ کون سی نسل کا تھا؟ اصحاب کاف کے کتے کا رنگ کیا تھا اور وہ کون سی نسل کا تھا؟ میں نے کہا آپ نے اس سے کوئی رشتہ داری کرنی ہے؟ بھی بتا دیں، وہ تو چلا گیا، اس کا تو معاملہ صاف ہو گیا، جس نسل کا بھی تھا، جس رنگ کا بھی تھا، تم نے کون سا اس سے کوئی رشتہ داری نکالنی ہے؟ خدا کے بندو، سوال وہ کرو جس کا تعلق تمہاری آخرت سے ہے، جس کا تعلق تمہاری دنیا سنوارنے سے ہے۔ کوئی خیر کا سوال کرو، فارغ بیٹھے بیٹھے سوال گھڑ گھڑ کر علماء کا امتحان لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بتاؤ ہمارے علماء کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ یہ چیک کرتے ہیں۔ آج کل علم عمل کے لیے سوال نہیں کیا جاتا، عالم کا اور اپنی مسجد کے امام کا علم چیک کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، یہ کتنے پانی میں ہے، کتنے پانی میں ہے۔ اور زیادہ سوالات کرنے والے جو سوالیہ فرقہ ہے نا، یہ ہر طبقے میں پایا جاتا ہے۔ خام خواہ کے سوالات پیدا کرتے رہنا اور سوال کرتے رہنا، ایسے مت کیا کرو، اپنی آخرت کو بچاؤ، کیونکہ ایمان بالآخرت صرف مدرسے والوں کی خصوصیت نہیں ہے، ہر مومن کا آخرت پہ ویسے ایمان ہونا چاہیے جیسے مدرسے والوں کا ہے۔ اور جو میں نے چوتھی وجہ بیان کی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ۔ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت رخصت ہو چکی ہے، یہ ایک المیہ ہے، پہلے کبھی ہوا کرتا تھا، صبح کے وقت گھروں سے قوالیوں کی آوازیں نہیں آیا کرتی تھی، بلکہ ہر گھر سے کوئی غلط پڑھے یا صحیح پڑھے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں قرآن کی اتنی محبت ہوتی تھی، گھروں کے مرد اور عورتیں، بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں یہ خود قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی، بچوں کو مسجد میں بھیجا جاتا تھا۔ ہمارے گھروں میں آج کل نحوست، ہمارے گھروں میں آج کل بیماریاں، ان کا اصل سبب یہ ہے ہم نے برکت والی کتاب کو گھروں سے نکال دیا ہے۔ برکت والی کتاب اب ہمارے گھروں میں کہاں پڑھی جاتی ہے؟ اب جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، سورہ بقرہ کی تلاوت، اس گھر میں جادو تو نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں میں جادو کیوں آتا ہے؟ ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ ہم گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ جن کے بچوں کو آج اللہ نے قرآن پاک کا حافظ بنایا ہے، ان والدین کو بھی چاہیے خود بھی اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے قرآن کا علم میرے بچوں کے سینے میں محفوظ کیا، اور اس کا شکرانہ یہ ہے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے آگے بھی چھوڑے۔ ہمارے ہاں بربادی وہاں سے شروع ہوتی ہے، حافظ قرآن بنانے کے بعد پھر کہتے ہیں بیٹا چلا میں میٹرک کر لے، اب ایف اے بی اے کر لے، اب اسکول کی تعلیم پڑھ لے۔ او بھائی، اگر آپ اسکول کی تعلیم کے ہم مخالف نہیں ہیں، یہ ایک معاشرے کا فن ہے، ضرورت ہے، ضرور حاصل کرو، لیکن جس بچے کو آپ نے دین کے لیے وقف کیا ہے اسے خالص دین ہی کی تعلیم دو، مکسنگ نہ کرو۔ اگر گھر میں صرف کلو چینی پڑی ہو تو آپ میٹھی ہر چیز بنا سکتے ہیں، آپ اس میں کھیر بنائیں، چائے بنائیں، جو چیز جی چاہتا ہے بنائیں، اور گھر میں مرچیں پڑی ہیں پکوڑے بنائیں، سالن بنائیں، کون پوچھتا ہے؟ لیکن دونوں کو مکس کر دیا، اب نہ چائے بنے گی نہ سالن بنے گا۔ آپ مکس کرتے ہیں، ادھر سے حافظ قرآن، ادھر سے ساتھ میٹرک کی تیاری، ادھر سے عالم دین، ادھر سے ساتھ ایف اے کی تیاری، ساری مرچیں اور چینی مکس کر کے پھر کہتے ہیں ہمارے بچے نے دو طرفہ تعلیم حاصل کی ہے، اور دو طرفہ جس میں دونوں صفات پائے جائیں وہ تیسری جنس بنتا ہے، وہ تیسری جنس بن جاتا ہے، وہ ایک جنس نہیں رہتا۔ نہ تو اب یہ پورا مولوی رہا اور نہ یہ پورا ماسٹر رہا، نہ پورا یہ سکول کا یعنی کسی تعلیم کا رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ مدرسوں میں اس لیے نہیں جاتا، پڑھاتا ہے کہ میں نے تو سکول کا پڑھا ہے، اور سکول والے اس لیے قبول نہیں کرتے کہ مدرسے کا پڑھا ہے، یک گیر و محکم گیر۔ ایک تعلیم حاصل کرواؤ اور پورا اس میں مہارت حاصل کرواؤ اس کو۔ جب میں نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی، میں نے اصول حدیث پہ ایک مقالہ لکھا، تو وہ پی ایچ ڈی لیول کا مقالہ تھا۔ گجرات یونیورسٹی والوں کی طرف سے مجھے آفر آئی کہ آپ یہ مقالہ ہماری یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں دیں، ہم آپ کو یعنی ایم فل کے تھیسس کے ساتھ آپ کو یہ دیتے ہیں، اور ہم آپ کو اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری جاری کرتے ہیں، آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری لیں۔ میں نے کہا مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، چونکہ ہماری تو فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ آزاد عورت سے شادی کرنے کے بعد باندی سے شادی کرنا جائز نہیں رہتا،
چونکہ آزاد عورت کی درجہ زیادہ ہے، اس کے اوپر باندھی کو لانا یہ اس کی اہانت ہے۔ میں نے کہا ہمارے سینے میں اللہ نے قرآن دیا، ہمیں دین کی تعلیم دی، اب اس تعلیم کے بعد میں کسی یونیورسٹی کا چکر لگاؤں، کسی کالج کا چکر لگاؤں، یہ میرے اس علم کی توہین ہے۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پڑھائی کی تعلیم کی سند مل جانے کے بعد میں کسی یونیورسٹی کی پی ایچ ڈی کے پیچھے دوڑوں، مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ایک جب سے مدرسے میں آئے، ہم بھی اسکول و کالج کی تعلیم چھوڑ کر مدرسے میں آئے تھے، لیکن جب سے مدرسے میں آئے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں گزرا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ آج بھی ضمیر ایسے ہی مطمئن ہے اپنے فیصلے پہ جیسے اپنے مسلمان ہونے پہ مطمئن ہے۔ کبھی کیوں پریشان ہو جب ہمیں اللہ نے اتنا اعلیٰ علم دیا؟ اور ہمارے مدرسوں کے طلباء جب کوئی پوچھے آپ کی پڑھائی کیا ہے، پہلے بتاتے میٹرک، ایف اے، بی اے، پھر پوچھو تو آخر میں کہتے حافظ قرآن۔ ایسے نہ کیا کرو، جب خود آپ اپنی تعلیم کی عزت نہیں کریں گے تو لوگ کیا خاک کریں گے؟ جب آپ سے کوئی پوچھے آپ کی تعلیم کیا ہے، سینہ تان کر کہو میں حافظ قرآن ہوں۔ میٹرک والے تو لاکھوں مل جائیں گے، ایف اے، بی اے والے تو ہزاروں میں تعداد میں مل جائیں گے، لیکن جب تم کسی کے سامنے سینہ تان کر کہو گے میں حافظ قرآن، تو شاید کوئی 100 میں سے ایک ملے جو آپ کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ تو اعلیٰ تعلیم تو آپ کے پاس ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں عالم دین ہوں، اللہ کا شکر ہے میں حافظ قرآن ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ اور پھر کہو کہ اسکول کی عصری تعلیم بھی ہے، پھر ساتھ بتا دو ہاں 7 8 10 سال ادھر بھی لگائے ہوئے ہیں، میٹرک ایف اے بھی وقت ضائع کیا ہوا ہے، لیکن اصل میں الحمدللہ حافظ قرآن۔ اصل میری تعلیم یہ ہے، جب تک علماء، جب تک مدرسوں والے اپنے منصب پہ خود فخر نہیں کریں گے، خود سینہ تان کے نہیں رہیں گے، معاشرہ ان کو عزت نہیں دے گا۔ اور آپ عوام الناس سے بھی یہ درخواست ہے، مدرسے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھا کرو۔ جن کے سینوں کو اللہ نے اپنے علم کے لیے چنا ہو وہ کبھی حقیر نہیں ہوا کرتے، وہ کبھی ہم سے کمتر نہیں ہوا کرتے۔ ان کا احترام اور عزت کیا کرے، ان کو بھرپور عزت دے۔ اور جو علماء اور حفاظ اور مدرسے والوں کو عزت دیتا ہے، اللہ ایسے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک عالم کا واقعہ یاد آیا، وہ ہمارے ہندوستان کے ایک محدث تھے، عبد المنان محدث وزیر آبادی غالباً ان کا نام تھا۔ تو ان کا ایک مشہور واقعہ ہے، کسی نے وہ ان جس مدرسے میں پڑھاتے تھے تو وہاں پہ ایک چودھری گندم دیتا تھا مدرسے میں۔ تو جب ان کے پاس کسی نے جا کر چودھری کے کان بھرے کہ چودھری صاحب آپ اس مدرسے میں گندم دیتے ہیں، اور جو مدرسے کا شیخ الحدیث ہے نا وہ محدث صاحب، وہ آدھی گندم تو اپنے گھر میں پھکوا لیتے ہیں، خود رکھوا لیتے ہیں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ یہ اصل میں شکایت کی تھی مدرسے والوں کی کہ یہ تمہاری گندم گھر میں کھاتا ہے، طلباء کو نہیں کھلاتا، آدھی طلباء کو کھلاتا ہے، آدھی گھر لے جاتا ہے۔ اب اگر ہمارے جیسا کوئی چودھری ہوتا تو فوراً آ کر پہلے مولوی صاحب کو مدرسے سے فارغ کرتا کہ تو خائن ہے، مسجد سے فارغ کر دیتا۔ لیکن اس چودھری نے فوراً وضو کیا، اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر شکر ادا کرنے لگا، اے اللہ شکر ہے، پہلے میں سمجھتا تھا کہ میری زمین سے حاصل ہونے والا رزق صرف مدرسوں کا طلباء کھاتے ہیں، لیکن اب میں اللہ تیرا شکر کرتا ہوں میری زمین سے تو نے وقت کے ایک محدث کا رزق بھی لکھ دیا ہے۔ میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور فوراً روتا ہوا اس محدث کی خدمت میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر کہنے لگا مجھے افسوس ہے، یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے گھر میں خود پہنچاتا، یہ تو میرے رب کا مجھ پہ کرم ہے کہ اللہ میرے ہاتھوں سے اپنے محبوب بندوں کو رزق دے، اپنے محبوب بندوں کو رزق دے۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے یہ سب سے زیادہ اللہ کا قریبی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اگر اللہ آپ کو ان کی خدمت کے لیے چن لے، ان کے اوپر احسان مت رکھا کرو کہ ہم تمہارے مدرسے کے معاون ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، بلکہ ان کا شکریہ ادا کیا کرو۔ جیسے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے اگر کوئی ضرورت مند آتا کہ میری یہ ضرورت ہے، حضرت اس کو کہتے اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، آؤ ذرا تو میرا حمال ہے، اس کو سامان دے کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کر کے شکر کیوں کرتے اتنا زیادہ؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو میری نیکیاں اٹھا کر آخرت میں لے کر جائیں گے، یہ میرا بوجھ اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سارا سامان مجھے اٹھا کر اللہ کے سامنے پہنچنا پڑے تو پتہ نہیں مقبول ہو یا مردود ہو۔ میں ضرورت مندوں میں، دین کے طالب علموں میں اور علماء پہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہوں، مال میرا ہے، اللہ کے دربار میں لے کر یہ جائیں گے اور وہاں جا کر مجھے کئی گنا اضافے کے ساتھ مجھے مل جائے گا، میرا کیا نقصان ہے؟ تو اس لیے یہاں پہ خرچ کیا کریں علماء طلباء پہ، تو ساتھ یہ ذہن میں رکھا کریں احسان ان کا ہے، آپ کا ان پہ کوئی احسان نہیں، ان کا احسان ہے۔ اللہ ہم سب کو ان مدارس کی، ان مسجد اور مدرسے والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کے جو علوم، جو قرآن کی میں نے کہا غیرت ہے، قرآن کا ادب ہے، قرآن جو ہمیں ادب سکھاتا ہے، جو تزکیہ نفس، خوف آخرت اور ہمیں اللہ کا ذکر سکھاتا ہے، 5ویں ایک امتیازی اور آخری خصوصیت سمجھ لو، محاسبہ، اپنی ذات کا محاسبہ کرنا۔ جو شخص اپنا خود حساب کر لیتا ہے وہ قیامت کے حساب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
ہم اپنا محاسبہ خود نہیں کرتے، ہم کہتے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارے اعمال تو خود ٹھیک ہیں، ہم دوسروں کی نمازوں کی غلطیاں نکالتے ہیں، دوسروں کے اعمال کی کھود کرید میں لگے رہتے ہیں، سارے معاملات دوسروں کے ساتھ ہیں اور اپنے معاملات کی ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ مومن وہ ہوتا ہے، کامل مومن وہ ہے جو کسی کے خامی نکالنے سے پہلے اپنی ذات میں دیکھے کہ کہیں میں تو اللہ کی بغاوت کی راہوں پہ نہیں جا رہا۔ مومن اپنے نفس کا خود محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس پہ خود غور کرتا ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں حاضری کا خوف دلا کر وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور اپنا جس بندے کو محاسبہ کرنا آ جائے اس کی زندگی گناہوں سے بچ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی، اور جیسے ان بچوں نے جنہوں نے آج قرآن پاک حفظ کیا ہے اللہ نے انہیں سعادت عطا فرمائی ہے، تو ہمارے تمام یہاں کے جو شرکاء ہیں اللہ ہر ایک کو توفیق دے کہ اس کے گھر میں بھی اللہ حافظ قرآن بچے دے، جو قرآن ایسے بچے دے جو قرآن پاک حفظ کرے، دین کے عالم بنے۔ اللہ ہمیں دین سے کامل رغبت اور دین پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔